60 سے 70 آیات کی تفسیر ہوگی، پہلے تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا۔ اچھا، یہاں پہ ختم ہوئی ان آیات کی حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ تو 70 آیات کی میں نے ایک آیت اور آگے پڑھ لی، 70 آیات تک کی ابھی ہے، وہ بعد میں آئے گی۔ تو انہی کا جو ترجمہ ہے وہ میں بیان کروں گا ابھی۔ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، یا قرنوں اور مدتوں تک چلا جاؤں۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی۔ پھر جب وہاں سے گزرے، موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی، اچنبھا ہے۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹنے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اس سے موسیٰ نے کہا کیا تمہارے پاس رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ کیا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکو گے اس بات پر کیونکہ صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں؟ کیا عنقریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ تو یہ یہاں ترجمہ ہوا۔ اب انہی آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ بیان کروں گا، 60 سے 70۔ ان آیات
میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اس کے ایک بندے سے ملو جس کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے، اور علم کی باتیں سیکھو، اور یہ بھی بتایا کہ اس بندے سے کہاں ملاقات ہوگی۔ اللہ کے حکم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو ساتھ لیا اور کہا کہ میں نے عزم کیا ہے کہ مجمع بحرین یعنی جہاں دو دریا ملتے ہیں اس کی طرف سفر پر نکلوں، خواہ مجھے مدتوں جو ہے اس طرف چلنا پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ کھانے کا کچھ سامان ساتھ رکھ لو، تو وہ دونوں سفر پر نکل پڑے۔ پھر جب ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو یہاں قیام کیا۔ خادم نے کھانے کی ایک مچھلی بھی رکھی تھی۔ جب وہ اس مقام سے آگے چلے تو مچھلی بھول گئے، اور اللہ کی قدرت سے یہ مچھلی زندہ ہو کر، یا ہو سکتا ہے پہلے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، ایک سرنگ بناتی ہوئی۔ یہاں سے گزر کر ایک دوسری جگہ قیام فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ تو خادم بولا کہ جب ہم نے مجمع بحرین کے قریب اس چٹان کے پاس قیام کیا تھا تو میں بے شک آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ مچھلی زندہ ہو کر سرنگ کی طرف راستہ بناتے سمندر میں چلی گئی۔ مجھے شیطان نے ہی بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر فرماتا، اور کہ اس نے سمندر میں اپنی پناہ، مچھلی سمندر میں چلی گئی، کتنی اچنبھا کی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس جگہ کی تو مجھے تلاش ہے۔ تو دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو مجمع بحرین کے پاس جہاں پہلے قیام کیا تھا تو اللہ کے ایک بندے سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس بندے کو اپنی خاص رحمت سے علم لدنی عطا فرمایا تھا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بندے سے ملنے اور علم حاصل کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ احادیث کے مطابق اس بندے کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور کفار یہ معلوم نہیں کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے، یہ نہیں معلوم۔ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ 3 سوال کیے تھے، اور یہ اس میں تیسرا سوال تھا۔ تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ان کے اس سوال پر جو انہوں نے مدینہ کے اہل بیت کی مشاورت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا تھا، تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی اور اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خضر کے متعلق بتا دیا تاکہ وہ کفار کو بتا دیں اور ان کو یقین ہو جائے کہ یہ وہی سے ہی ان کو علم ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ نہ مانیں یہ بتانے کے باوجود بھی، اور اس غرض کے لیے کہ تم مجھے سکھا دو گے۔ پھر اس مدے نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جب وہ مل گئے حضرت خضر وہاں پہ 2 دریاؤں کے پاس، جب واپس آئے تو ملاقات ہو گئی، تو کہا میں تمہارے ساتھ ٹھہرنا چاہتا ہوں، کچھ وقت تم سے علم وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے، اس غرض کے لیے کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکو گے، کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میری باتوں پر آپ کیسے صبر کریں گے کہ آپ کو ان باتوں کا علم محیط نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جلد دیکھ لیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر پائیں گے، اور میں تمہارے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میرے ساتھ رہنے کی شرط یہ ہے کہ مجھ سے آپ کسی بات پر سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر نہ کروں۔ تو یہاں یہ بات ختم ہوتی ہے، ان آیات کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 70 آیات کی تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ اب 71 سے 82 آیات کی تفسیر بیان ہوگی۔ پہلے تلاوت ہوگی ان آیات کی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا قال اخرقتها لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا قال لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا حتی اذا آتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال ھذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر وردت عن عیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا واما الغلام فکان ابواہ مومنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک وما فعلتہ عن امری ذلک تأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا ویسألونک عن، یہاں جو ہے وہ صبرا تک جو ہے ان آیات کی تلاوت ہو گئی۔ تو صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات جو ہے جو پڑھی ہیں ان کا ترجمہ بیان ہوگا، وہ یہ ہے۔ اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندہ نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھے میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا تو اس بندہ نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا۔ بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ ان دہقانوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ وہ گرا جاتی تھی تو اس بندہ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ تم چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے ان سے۔ کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے
اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر یا بید بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہوا۔ وہ جو کشتی تھی کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر، ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ بھید ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہوا۔ اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو فرماؤ کہ تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سنانا۔ تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ ہاں نہیں، یہاں تک یہ مکمل ہوئی اس کا ترجمہ، صبرہ تک، کہ ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہوا۔ میں نے ایک اور آیت آگے اس کا ترجمہ بتا دیا جو کہ دوبارہ اگلی جو رکوع ہوگا اس میں آ جائے گی دوبارہ سے۔ تو اب انہی آیات کی تفسیر جو 71 سے 82 تک ہیں وہ جو میں نے لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر آگے چلے تو ایک کشتی دیکھی، تو اس میں سوار ہو گئے، تو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو یہاں حضرت خضر کا نام نہیں آتا، مگر یہی روایات میں اور جو معلوم ہوا کہ وہ حضرت خضر ہی تھے جن کی یہ بات ہو رہی ہے۔ احادیث سے یہ کافی حد تک متفقی ہیں کہ جو حضرت خضر ہی تھے۔ تو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر کے اسے عیب دار کر دیا، کیونکہ پہلے جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ حضرت خضر کون تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی کے جواب میں پھر یہ ہے کہ یہ جو بندہ تھا اس کا بتایا کہ یہ حضرت خضر ہی تھے۔ تو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر کے اسے عیب دار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، کشتی میں سوراخ اس لیے کر دیا کہ جو لوگ سوار ہیں وہ ڈوب جائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہوگا تو آپ سوال پوچھتے رہیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بات پر گرفت نہیں کرو، مجھ سے بھول ہوئی اور میں آئندہ نہیں پوچھوں گا، تو میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالو، وہ کہنے لگا۔ پھر دونوں آگے چلے، اور تو ایک لڑکا دیکھا، تو حضرت خضر نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور بولے، کیا تو نے ایک ستھری اور بے گناہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بری بات کی ہے۔ تو حضرت خضر نے جواب دیا، میں نے آپ کو نہ کہا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہوگا اور میرے ساتھ مشکل ہے آپ کا چلنا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اچھا آخری بار مجھے موقع دو، اس کے بعد میں نہیں پوچھوں گا تو اس سے کچھ، تو بے شک میں آپ کے ساتھ اس کے بعد اگر میں نے پوچھا تو میں نہیں رہوں گا، تو بے شک میری طرف سے تمہارا عذر اب پورا ہو چکا، اب 3 دفعہ جو ہے وہ تم نے کہا۔ تو پھر دونوں آگے چلے تو ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی اور کھانا نہ دیا۔ آگے چلے تو دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم چاہتے تو دیوار کے مالک سے کچھ مزدوری لے سکتے تھے۔ تو اب حضرت خضر جو ہے وہ زیادہ کچھ ناراض ہوئے اور زیادہ سختی سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام،
اب میں نے وہ سر پورا کر دیا آپ کو کافی دفعہ، اب آپ سے باز آپ نہیں آ سکے پھر پوچھنے سے، تو یہ اب آخری بات ہے۔ تو میں اب آپ کو بے عد بتاتا ہوں کہ یہ جو پہلی باتوں پہ آپ کے صبر نہیں ہوا تو وہ کیا تھا، تو کیوں ایسے میں نے کیا۔ تو یہ جن باتوں پر آپ سے صبر نہ ہو سکا وہ یہ تھی کہ کشتی کی بات یہ تھی کہ غریب لوگ کشتی چلا کر دریا میں کام کرتے تھے، اور یہ محتاج لوگ تھے جو کشتی جو ہے وہ اسی سے اپنی روزی کماتے تھے۔ تو میں نے اس کو عیب دار اس لیے کیا کہ اس کشتی میں سوراخ کر دوں، کیونکہ اس کے آگے بادشاہ جو ہے وہ سب وہ تھا، اس کے آدمی کھڑے تھے، تو وہ جتنی اچھی کشتیاں تھیں، صحیح ثابت کشتیاں تھیں، وہ ان پر قبضہ کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو مزدور ہیں بیچارے مسکین ہیں، ان کا روزگار کشتی پہ ہے، تو میں اس کو عیب دار کر دوں تاکہ وہ بادشاہ کے لوگ اس کو قبضہ نہ کریں اس پہ۔ تو یہ مسئلہ تھی، اور لڑکے کو قتل کرنے کے لیے یہ تھا کہ اس کے ماں باپ بہت مومن اور نیک لوگ تھے، تو یہ ڈر ہوا کہ یہ لڑکا کہیں سرکش اور کفر پر نہ ہو اور یہ اپنے ماں باپ کو بھی جو ہے نا کفر پر نہ لے آئے، تو اس لیے اس لڑکے کو جو ہے نا قتل کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا کرے گا۔ تو یہ والدین کے ساتھ وہ جو محبت کرے گا۔ اور اب جو بات رہ گئی کہ میں نے دیوار کی مرمت کی اور میں نے اس کا معاوضہ کیوں نہیں لیا، تو وہ اس لیے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کا خزانہ تھا جو اس دیوار کے نیچے تھا، اور ان کا باپ جو ہے وہ ایک نیک آدمی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ دونوں لڑکے جب جوانی کو پہنچیں تو وہ اس دیوار کے نیچے سے خزانہ نکال لے، ان کو معلوم اللہ تعالیٰ بتا دے گا ان کو کسی طرح سے۔ تو اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کیا کہ کوئی اور جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی دیوار کے نیچے سے خزانہ نہ نکال لے۔ تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے ان بچوں کے لیے جو ہے تاکہ یہ جوان ہو تو یہ خزانہ یہ نکال لے۔ تو پھر کہا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنی طرف سے نہیں کیا، مجھے اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم ہوا میں نے وہی کیا، اس کے حکم کی تعمیل کی جو 3 باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ تو مگر آپ سے صبر نہیں ہو سکا تھا، تو اب میں نے آپ کو بید بتا دیا ان باتوں کا۔ تو یہاں تفصیل ختم ہوتی ہے آیات۔